نسبت میں اتنی اس کی عزت عظمت جو ہے وہ لافانی ہونا شروع ہو جاتی. واہ واہ واہ. میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کئی دنیا کے کسی گوشے میں کوئی صاحب جب یہ کوئی بہت عقل پسند آدمی یہ بات کہتا ہے نا کہ حضور کی زندگی تو 100 سال بعد جو ہے وہ لکھی جانی شروع ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا, تو میں ان نادان دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں شاہ جی کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی قبر تک کا احوال کسی کے پاس سند کے ساتھ موجود نہ ہو. نہیں, کسی نبی کی امت جو ہے نا وہ دعویٰ کر کے یقین سے بالاتفاق نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے نبی کی آخری آرام گاہ یہ ہے. اتنا کنفیوز احوال جو ہے وہ اویلیبل ہے. میرے کریم آقا کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو لوگوں نے اس محبت سے, اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی نا کہ اس ذکر کو ایسے محفوظ رکھا, ایسے اعلیٰ کرینوں اور سلیقوں کے ساتھ محفوظ رکھا ہے کہ رشک آتا ہے. میرے رسول کی زندگی میں جتنی بکریاں حضور کے ساتھ انسیت کے رشتے میں آئیں ان کے نام تک زندہ ہیں, ان کے شجرے تک لوگوں نے یاد رکھے ہوں. جن سواریوں پہ میرے رسول نے بیٹھ کے انہیں عزت عطا کی, نہ صرف ان کے نام, ان کی نسلوں تک کے شجرے لوگوں کو یاد. اچھا یہ زندہ معجزہ ہے. ہاں, یہ آپ تصور کریں نا. میں ایک اور اس میں ایک اور پہلو اس میں ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو شریک کرتے ہیں. بھائی 1500 سال کی زندگی مسافت ہے حضور کی زندگی سے لمحہ موجود تک. اس 1500 سال کی پوری اسپین کے اندر کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جب مسلمانوں کی تعداد 1/5 سے زیادہ ہوئی ہو دنیا کے اندر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر 5 میں سے 1 آدمی مسلمان تھا. اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ہر 5 میں سے 4 لوگ غیر مسلم تھے. اب آپ یہ دیکھیں جس رسول کی اتنی تفصیل کے ساتھ زندگی میسر ہے, اس پر 5 میں سے 4 لوگ بطور کرٹک اس کو پڑھ رہے ہیں. میں آپ تو چلیں حضور کے ساتھ ایک اعلانیہ غلامی کی نسبت سے مشرف ہیں, اس لیے ہمارا پڑھنا شاید اس میں ایک عقیدت کا پہلو جو ہے, لیکن وہ تو ایک اور اینگل سے اس کو پڑھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی تفصیل سے زندگی میسر ہے. ایک اور آپ کو اس میں معجزہ بتاؤں. جی آپ فرمائیے پہلے بات. اس کا والیوم آپ دیکھیں کہ یہ اتنی تفصیل پر مبنی زندگی ہے کہ 1500 سال کی مسافت ہے, لیکن مجھ جیسا ایک ادنا جو ذوق رکھنے والا دنیا دار آدمی ہے, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنے دادا کو جن سے ساری نسبتیں فیض کی, عزت کی, علم کی مجھ تک پہنچیں, اور ایک بڑا زمانہ مجھے ان کا میسر رہا, میں اپنے دادا کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں اپنے رسول کو جانتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں. کیا بات کی ہے یار, اس سے بھی ایک درجہ آگے. میں اتنا اپنے والد کو نہیں جانتا جن کے ساتھ 50 سال میں نے زندگی گزارے جتنا میں اپنے رسول کو جانتا ہوں. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واہ واہ واہ. جی رابعہ. واہ 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 ڈاکٹر واہ. رابعہ جی میرا پتر. وعلیکم السلام. ہاں جی سر, میں رابعہ بات کر رہی ہوں. جی بیٹا. سر میرے نا 14 ایئرس ہو گئے شادی کو. اچھا. اور اولاد نہیں ہو رہی. رابعہ شوہر کا نام کیا ہے بیٹا؟ محمود وولسن. تو آپ لوگوں کے میڈیکل ٹیسٹ کیا کہتے ہیں رابعہ, محمود کے اور رابعہ کے؟ ہاں جی میرا تو یہ ہے کہ میں نے لیپروسکوپی کروائی تھی 2 ایئرس پہلے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نا ایک ٹیوب بلاک ہے اور ایکس کا تھوڑا بہت ایشو آ رہا تھا اور ہسبینڈ کا بھی تھوڑا بہت ایشو آ رہا تھا. تو لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا IVF کروا لیں. میں نے امیر لطیف سے IVF بھی کروایا ہے, یہ میں نے مئی میں کروایا اور وہ سکسیسفل نہیں رہا میرا نا. اور ایک دفعہ بھی میں نے 14 ایئرس میں کنسیو نہیں کیا, ایک دفعہ بھی. اور دنیا جہان کی میں نے کروا لی ہے, سب میں نے کروائے ہیں علاج, لیکن کوئی بھی نہیں, یعنی کہ سکسیسفل نہیں رہا. رابعہ آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا اس وقت؟ میری 36 ہے. اچھا آپ کے پاس ابھی نا بریکٹ چھوٹی ہے, لیکن بریکٹ ابھی ہے آپ کی کہ آپ یہ 2 اٹیمپٹ اور لے سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں اگلا اٹیمپٹ بھی کامیاب ہوگا. لیکن جہاں آپ نے فون کیا ہے, کیونکہ آپ تو نام لے رہی ہے, میں نام نہیں لے سکتا, میں آپ کو لاہور اور اسلام آباد میں 2 ایسی جگہیں سجیسٹ کروں گا جہاں آپ کو جانا چاہیے, اور ایک IVF آپ کو اور کرانا چاہیے, کیونکہ آپ کے ایگز کے ساتھ پرابلم ضرور ہے. آپ نے ایگز فریز تو نہیں کرائے تھے لاسٹ ٹائم؟ ہاں جی ایک فریز کروایا, لیکن سر مسئلہ یہ ہے میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ پہلے بھی نہیں مانتے تھے اس چیز کے لیے, اور بہت لڑائی ڈلی ہے گھر میں, بہت زیادہ. بیٹا وہ دیکھو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے, لیکن اس پہ شریعت اگر اجازت دے اور وہ نہ مانے تو مجھے تو عجیب سی بات لگے گی نا.
جی سر ابھی بھی میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ جو میرے لاسٹ چانس ہے، کیونکہ 2 میرے ہوئے تھے فرٹیلائز، لاسٹ چانس ہے. میں نے ان کو اب بھی یہی کہا تھا کہ جو لاسٹ چانس ہے وہ میں کروا لیتی ہوں، لیکن سر وہ بالکل بھی نہیں مانتے، بالکل بھی ایگری نہیں ہے اس چیز کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، وہ میری کوئی بات نہیں مان رہے. اب وہ نہیں بیٹا اس طرح سے اتنا نہ رابعہ اتنا جبر نہ کرو، وہ آپ کا شوہر ہے، کوئی بیٹا تھوڑی آپ کا کہ وہ میری بات نہیں مان رہا، کیوں نہیں مانتا 2 تھپڑ لگا دوں اس کو، ایسے نہیں کرو، یہ مناسب نہیں ہے. اس کی بھی اولاد ہے نا، اس کی بھی نسل ہے، چلنی ہے یا نہیں چلنی ہے، اس کے پاس بھی رائٹ ہے کہ وہ ڈسکریشن لے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. آپ کے پاس بھی رائٹ ہے کہ آپ ڈسکریشن لے، لیکن اس میں زبردستی اور سختی کا عنصر نہ کرو. میں جو آپ کی اسسٹنس دے سکتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو آپ آیت کریمہ پڑھو، کیونکہ آپ کے جو ایگز ہیں وہ زیادہ بننے چاہیے تھے، بہت کم بنے ہیں. ایک ہاں دوسری بات یہ کہ عین ممکن ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ آپ کے ایگز کو اپنے طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہے یا کسی اور پروسیس میں آپ کو ڈالنا چاہے. 2 اداروں کا میں آپ کو سجیشن دے دوں گا، جانا نہ جانا وہ آپ کی ثوابدید ہے. لیکن سر میرے ہسبینڈ نہیں مانتے ان چیزوں کا. میرے بچے اس میں تمہاری کیا مدد کروں، مجھے یہ بتا. اس میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پڑھائی بتا دیں کہ وہ میری بات مان لیں. اب دیکھیں اگر چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم ویسے کوئی ٹریٹمنٹ کروانا یہ تو اللہ کا تم شکر ادا کرو تم کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہو، ورنہ وہ کہتے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جناب الیکشنوں کی ڈیٹ کے لیے وظیفہ کیا چاہیے. ارے بھائی جو چیزیں اللہ نے لوگوں کو ان کے حقوق کے طور پہ ڈسکرپشنز دی ہیں، غلط صحیح کی بحث نہیں ہے، ان کے اوپر چلے کاٹ کے ان کے دلوں کو نہیں بدلتے. ایک حق ہے نا کسی کا، نکاح کرنا میرا حق ہے، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ چلا کاٹوں اور یہ ناجائز بات ہے، یہ کہنا بھی ناجائز ہے. آپ دل جیتیے، اگر وہ آپ سے اولاد چاہتا ہے تو وہ مان لے گا، وہ نہیں چاہتا تو اللہ اس کو آسانیاں دے، لیکن اس کے اوپر رابعہ تھوڑی سی آسانی کرو. جی نہیں سر، آپ کو ان میں کوئی لگ رہا ہے، ان میں بھی کچھ فرم کا کوئی ایشو لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں لگتا. اچھا ان میں نہیں ہے مسئلہ. اس کے اندر میں جو ٹیکنیکل بات بڑے پردے میں کہہ رہا ہوں، وہ اس کی ریشو جو ہے وہ کم اور زیادہ ضرور ہو رہی ہے، لیکن جو ہیلتھ ہے سپرم کی وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ جو طریقہ کار ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے کرنا ہے. ایک تو آپ اگر چاہو تو رائے لے سکتے ہو، آپ ٹیلی فون نمبر لے لو گے، میرے پیچھے جو بیٹھے ہیں لوگ یہ آپ کو دونوں چیزیں اسلام آباد کی اور لاہور کی انفارمیشن دے دیں گے. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12-14 سال ہو گئے. اچھا. شی از ناؤ 33. سو پرائم ایج سے تو گزر رہی ہے. بیٹا دوسری چیز، اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی ناف پہ رکھو اور آیت کریمہ 101 آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا ہے تم نے بغیر ہاتھ کو اٹھائے. 1 دفعہ پڑھو یا 1000 دفعہ پڑھو، جتنا بھی پڑھو. یہ خاص طور پہ تب ضرور پڑھنا جب اس پروسیجر میں آپ پڑھو گے، اس پروسیجر میں اس چیز کو پڑھتے رہنا. باقی اللہ جو چاہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے اوپر زور زبردستی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں رابعہ آپ کو کرنی چاہیے. یہ جو سٹریس لیتی ہو نا اب زبردستی کا، یہ سٹریس کی وجہ ہے جس پرابلمز میں سے آپ گزر رہی ہو. اور آپ نے پولیسسٹک کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا ظاہر ہے جب آپ جائیں گی. جی طاہر السلام علیکم. طارق بیٹا. جی میں مظفرآباد آج کی کشمیر سے طارق بات کر رہا ہوں. سر میرا ایک